یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہ اس نے جہاں اپنوں کو متاثر کیا وہیں غیروں کو متاثر کیا، اس نے جہاں دوستوں کو متاثر کیا وہیں دشمنوں کو متاثر کیا، اس نے جہاں مسلمانوں کو متاثر کیا وہیں غیر مسلمین کو متاثر کیا۔ اور واللہ اس سیرت کا ایک ایک واقعہ، اس سیرت کا ایک ایک واقعہ زندگیوں کو بدل کر رکھ دینے والا۔ آپ ہمارے جو بھائی ریورٹس ہیں، نو مسلم ہیں، آپ ان کی آپ بیتی پڑھیے، بہت سارے ریورٹس ایسے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیوں اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے کا ریزن کیا ہے، کس چیز نے آپ کو متاثر کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ریورٹس ایسے ہیں کہ انہیں اسلام سے قریب کرنے والی چیز اور انہیں اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے والی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ایک ڈاکٹر جو اپنی فیملی کے ساتھ مسلمان ہوئے، بیوی بھی ڈاکٹر، وہ خود بھی ڈاکٹر، دونوں میاں بیوی برہمن، دونوں مسلمان ہوئے، اپنے قبول اسلام کی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں کیسے مسلمان ہوا، کیوں مسلمان ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں الرحیق المختوم پڑھ رہا تھا، الرحیق المختوم جو انگلش میں ہے اس کا ٹرانسلیشن میں پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ نے مجھے بہت متاثر کیا، رات کا وقت تھا، میں بستر پہ لیٹے لیٹے الرحیق المختوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، ایک واقعہ نے بہت متاثر، کون سا واقعہ؟ جب میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، تو صورتحال یہ تھی کہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہے، آپ کی زندگی کی آخری رات ہے، اور آپ کے گھر میں غربت اور ناداری کا یہ عالم کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کی آخری رات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل پڑوس سے مانگ کر لینا پڑا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ واقعہ جب میں نے پڑھا بہت رویا، بہت متاثر ہوا، اور رات بھر میں روتا رہا۔ میں نے کہا کہ یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں کہ آسمان سے آنے والی وہی ان سے بار بار کہہ رہی تھی کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں، اور یہ وہ نبی ہیں کہ اگر ایک اشارہ کرتے تو آپ کے صحابہ دولت کے خزانے آپ کے قدموں پہ گرانے کے لیے تیار تھے، لٹانے کے لیے تیار تھے، پر آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اس حال میں جا رہے ہیں غربت اور ناداری کا یہ عالم کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں۔ خلوص کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اخلاص کی اس سے بڑی پہچان کیا ہے؟ صداقت کی اس سے بڑی شناخت کیا ہے؟ سچائی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ جبکہ ہم دنیا کے اور لیڈروں کو دیکھتے ہیں، جب کوئی لیڈر بنتا ہے اس کی زندگی کا معیار بدل جاتا ہے۔ لیڈر بننے سے پہلے وہ غریب رہا، اور لیڈر بننے کے بعد، عہدہ ملنے کے بعد اس کی مالی حیثیت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ مالدار رہے، نبوت ملنے سے پہلے آپ مالدار رہے، لیڈر بننے سے پہلے آپ مالدار رہے، لیکن نبوت جب مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مالداری جاتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت و ناداری کے عالم میں ایسی زندگی آپ نے گزاری کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پوری زندگی میں کبھی 3 دن ایسے مسلسل نہیں آئے کہ نبی کے گھرانے میں مسلسل 3 دن چولہا جلاؤ۔ حضرات یہ سیرت رسول کا بہت بڑا اعجاز ہے، سیرت رسول کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ سیرت رسول کو پڑھنے والے، سیرت رسول سے متاثر ہونے والے، سیرت رسول کو سننے والے، سیرت رسول سے دلچسپی لینے والوں میں غیر مسلمین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ لہٰذا جو نوجوان ہمارے دعوت و تبلیغ کے میدان میں مصروف ہیں انہیں ہماری خاص نصیحت ہے، اگر آپ کسی غیر مسلم کو کچھ دینا چاہتے ہیں لٹریچرز کی شکل میں، اس میں اللہ کے نبی کی سیرت کو دینا نہ بھولو۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، سیرت کی موٹی موٹی کتابیں مت دو، مختصر کتابیں جو مختصر صفحات میں لکھی گئی ہیں ایسی کتابیں دو تاکہ وہ مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکے۔